الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر پڑاؤ بپڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم نے مینا کی نقشہ اور اس کے محل وقوع کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مینا میں قیام کے دوران کن اعمال کا خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں جانا، اور پھر مینا سے عرفات کی طرف روانگی کس طریقے سے ہوگی، کن ذرائع سے ہوگی اور کس وقت ہوگی، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ آج کے اس پڑاؤ میں ہم حج کے دوسرے دن یعنی 9 ذی الحجہ اور وقوف عرفہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو حج کا رکن اعظم یعنی سب سے بڑا رکن وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف کا لغت میں معنی ہے ٹھہرنا، کسی جگہ تھوڑی دیر رکنا، اور حج کے احکام میں وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی زوال آفتاب سے یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے تھوڑا سا پہلے تک میدان عرفات کی کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت قیام کرنا، چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، یہی وقوف عرفہ ہے اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس کے بغیر حج ادا ہی نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کو میں تھوڑا سا اور آسان الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن حج کا فرض وقوف عرفہ ہے، اور اس کا مقررہ وقت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک یہ اس فرض وقوف کا وقت ہے۔ اس پورے وقت میں اگر کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا، چاہے وہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، ہوش میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، لیکن اس پورے وقت میں اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا اور حج ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس پورے وقت میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں نہ آیا تو اس سال اس کا حج فوت ہو گیا اور اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فرض عبادت میں رہ جائے تو وہ عبادت پھر وہ شرعاً درست نہیں ہوتی۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ وقوف عرفہ میں ایک واجب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد چاہے وہ کسی بھی وقت میدان عرفات میں داخل ہو گیا تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ سورج غروب ہونے تک وہ میدان عرفات میں رہے گا اور میدان عرفات سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے وقت میں جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک میدان عرفات میں ایک مرتبہ آ گیا تو اب اس کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ نکلے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ ہاں، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں جس کو سمجھنے میں لوگوں کو تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے کہ ایک تو فرض وقت ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ فرض تو بس ادا ہو جائے گا اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا اور میدان عرفات سے نکل گیا تو فرض تو اس کا ادا ہو گیا لیکن واجب رہ گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک آدمی وہ آیا ہی مغرب کے بعد ہے، وہ دن کے وقت آیا ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے یہ واجب نہیں رہتا
بس وہ آ گیا مغرب کے بعد 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے اور سیدھا پھر مزدلفہ چلا گیا، تو اس کے اوپر نہ کوئی دم ہے اور اس کا حج کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ واجب اس شخص کے لیے ہے جو ظہر کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس پورے دوریانیے میں میدان عرفات میں آ گیا، تو اس کے لیے غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چھوڑ کر جائے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وہ واپس لوٹ آئے تو اس کا وہ دم ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وقوف عرفہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی نیت کیے بغیر بھی وقوف عرفہ کر لے، یعنی وہ میدان عرفات میں داخل ہو جائے اپنے مقررہ وقت میں، تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی بے ہوشی کی حالت میں بھی اس مقررہ وقت میں میدان عرفات میں داخل ہو گیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، یا وہ سویا ہوا تھا تب بھی اس کا وہ حج کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وقوف عرفہ کے لیے کھڑے ہونا شرط نہیں اور نہ ہی واجب ہے، البتہ مستحب ہے کہ اس وقت میں انسان جتنی اس کی طاقت ہو وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرے، تلبیہ پڑھے اور اللہ سے دعائیں مانگے، ورنہ بیٹھ کر لیٹ کر جس طرح بھی ہو سکے سوتے جاگتے جس طرح بھی یہ وقوف کرے یہ وقوف جائز ہے۔ البتہ بلا عذر لیٹنا کہ انسان کی طاقت اور وسعت ہو اور وہ لیٹ کر وقوف عرفہ کرے تو یہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح پہلے بھی یہ بات ہو چکی کہ وقوف عرفہ کے لیے پاکی شرط نہیں، لہذا جن خواتین کو اپنی قدرتی وہ دن اور جو سائیکل ہے وہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی وقوف عرفہ بلا کراہت کے کر سکتی ہیں، کیونکہ پہلے عرض ہو چکا بار بار کہ وقوف عرفہ کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ دیکھا دیکھی جو لوگ سیکھ کر نہیں جاتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے دن جبل رحمت پر اوپر چڑھ کر یہ وقوف کرنا بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور صریح غلطی ہے، اور اس کو علماء نے بدعت میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر قیام نہیں فرمایا بلکہ اس کے دامن میں وقوف فرمایا ہے۔ تو جو لوگ سنت سمجھ کر اس کے اوپر قیام کرتے ہیں تو وہ ایک صریح بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اوقات کو اپنے خیموں میں اور اپنی ہی جگہوں میں رہ کر قیمتی بنانا چاہیے، ذکر اور عبادات اور دعاؤں کے ذریعے سے، اور اپنے وقت کو جبل رحمت میں کے اوپر چڑھنے میں ضائع ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ نیکی برباد اور گناہ لازم والی بات ہوگی۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، دوبارہ یہاں پر کہ وقوف عرفہ میں جس عمل کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے اور دم لازم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا واجب ترک ہو جائے، اور واجب ترک کب ہوگا کہ ایک آدمی زوال کے بعد کسی بھی وقت میدان عرفات میں آ گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ حدود عرفات سے باہر نکل جائے، تو یہ گویا کہ اس نے ایک گناہ کیا اور اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹ آئے تو اس کا وہ دم ختم ہو جائے گا اور ساقط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس نے احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی کی تو اس کی جزا واجب ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے اور وہ لازماً لازم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حج کا احرام یعنی لباس پہننے
اور حج کی نیت کرنے یعنی لبیک اور نیت کرنے کے ساتھ اگر ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا، نیت کی، لبیک پڑا اور پھر وقوف عرفہ سے پہلے پہلے اس نے اپنی اہلیہ سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور بطور سزا کے یا جرمانے کے اس کے اوپر 3 چیزیں واجب ہوں گی۔ نمبر 1، اس کو ایک دم دینا ہوگا، یعنی حدود حرم میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا ہوگا۔ نمبر 2، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میرا تو حج فاسد ہو گیا لہذا میں اپنا احرام کھول لوں گا، نہیں، احرام کھولنے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں، اور وہ دیگر حجاج کی طرح حج کے دیگر افعال بھی ادا کرے گا، عرفات بھی آئے گا، مزدلفہ، منا اور قربانی وغیرہ سب کچھ کرے گا، اور احرام کی پابندیوں سے بھی بچتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سال اس پر نئے احرام کے ساتھ دوبارہ اس حج کی قضا بھی واجب ہوگی، اور اس حج کو اسے دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ وہ جو نیت اس نے حج کی تھی وہ نفلی حج ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ جو اس سے یہ غلطی ہوئی یہ نفلی حج میں بھی ہو جائے تو بھی یہی باتیں لازم ہوں گی، یعنی بکرا ذبح کرنا، احرام کے ساتھ بقیہ افعال ادا کرنا، اور اگلے سال اس حج کی قضا بھی بطور واجب کے ادا کرنا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو فرض حج ادا کر چکا تھا، یہ تو میں نے نفلی حج میں یہ غلطی کی ہے۔ نفلی حج میں بھی غلطی ہو تو اس کی قضا اگلے سال ادا کرنی پڑے گی۔ تو اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی غلطیوں اور خطاؤں سے بچائے اور ہمارا حج سنت کے مطابق اور اللہ جل شانہ کی رضا کا باعث ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔